کبھی غور کیا آج سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور سائنس کا ماننا یہ ہے کہ جب مرد اور عورت میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بستر کرتے اور منی خارج کرتا مرد آدمی عورت کے رحم میں تو لگ بھگ 400 to 500 ملین سپرمز ریلیز کرتا. سوچو کبھی 400 ملین کا مطلب کتنا ہوگا؟ 4 ملین مطلب 40 لاکھ, 40 ملین مطلب 4 کروڑ, 400 ملین مطلب 40 کروڑ. 40 کروڑ سے 50 کروڑ سپرمز ایک ہی وقت میں ریلیز کراؤ نے. وہ پورے سپرمز جا کر اگر اووری کے ساتھ کوائگولیٹ ہو گئے تو 40 کروڑ بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے. لیکن اللہ باقی کے پوروں کو ضائع کرے, 200 سے 300 عورت کے رحم تک پہنچے, بچے دانی تک پہنچے. اس میں سے ایک اس میں کا وہ عورت کے انڈے کے ساتھ جا کے جم گیا. جب انہیں وہ انڈے کے ساتھ جما, جب وہ 40 کروڑ چھوٹے ایک ساتھ, کس کا وسیلہ لیے تھے کہ میں پیدا ہونا وہاں جا کے لیے کسی کا وسیلہ بغیر بولے گیا. انہیں وہاں پہنچ گیا. جس وقت پہنچا انسانی سب سے تیز آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی, اتنا چھوٹا تھا. جب کس کا وسیلہ لیا؟ اس میں سے میں بڑا ہو کے نکلا. جب انہیں انڈے کے ساتھ مل کے بڑا ہونا شروع ہوا, کس کے وسیلے سے آنکھ مانگے, کس کے وسیلے سے یہ کان مانگے, کس کے وسیلے سے ہاتھ پاؤں مانگے؟ کون تھا وہ جو ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا؟ تمہاری میری ماں کے پیٹ میں اس ضرورت کو پوری کر رہا تھا. کون تھا؟ ارے جب ماں اور باپ بستر کرے, تمہارے میرے خود کے اماں باؤں کو لاؤ تصور میں اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے, جب وہ بستر کرے تو وہ تو اپنی ایک خواہش نفس پوری کر رہے تھے حلال طریقے سے. کیا وہ یہ سوچ کے کرے انہیں ہمارے کو پیدا ہو کے نکلنا پائے؟ لیکن جو رب اس کے بعد سرے سے ضرورت کو پوری کرا, باپ کے لیے وسائل دیا کہ وہ ماں کو اتنا اناج کھلائے, ایسا راشن کھلائے کہ وہ اندر تم کو پال سکے برابر. وہ ماں کو صحت عطا کیا کہ پیٹ میں تم کو 9 مہینے رکھ سکے, جبکہ تم ایک پھوڑا نہیں رکھ سکتے, ایک اپینڈکس نہیں رکھ سکتے اندر. 9 مہینے رکھی ہو, اور اس کے بعد اپنی جان پہ کھیل کے تم کو باہر لائی. یہ تمام وقت پہ کس کے وسیلے آئے؟ کون شفاعت کر رہا تھا تمہارے لیے اس وقت؟ تم پیدا ہو کے بڑے ہو گئے تو اب اللہ کی ذات میں شرک, اللہ کے علاوہ آ گیا تمہارے دماغ میں. دوسرے جینیٹسسٹ کہتے ہیں جینیاتی سائنسدانوں کو, جینز کے جو سائنسدان ہوتے ہیں, ایک بہت مشہور جینیٹسسٹ ہے جس کا نام ہے ڈین ہیمر. اس نے ایک کتاب لکھی دا گاڈ جین بول کر, یعنی گاڈ کا جین کیا ہوگا بول کر. اس نے کتاب کا ایسا ٹائٹل دیا, لیکن اس میں بڑی اہم اس نے چند باتیں بتائی. اس نے کہا دنیا کا ہر انسان ایسا ہے جس کے دماغ میں بڑی اسٹرانگ وائرنگ ہے ایک ایسی طاقت پر ایمان رکھنے کی جو اسے کبھی نہیں دکھتی اس کی زندگی. انہیں کتنا بھی اپنے آپ کو ناستک بولو, ایتھیسٹ بول لو, اس کی زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے جہاں وہ بے بس ہو گئے کسی طاقت کی طرف. ایٹ لیسٹ سوچتا کوئی تو ہوگا جو چلا رہے گا, بھلے ہی ظاہر نہ کرے, بھلے ہی بولے نہیں, وہ ہے. اور وہ فردر اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اس میں بہت بڑی خاص بات یہ ہے کہ انسان نہ صرف غیب کی ایک طاقت جس کو کبھی نہیں دیکھا یقین رکھتا, بلکہ جب اس پہ مشکل آتی تو اس کا یقین اس طاقت پہ اور بڑھ جاتا. کائنات کی ہر شے محمد رسول اللہ محتاج ہے اللہ رب العالمین کے, غلام ہے اللہ رب العالمین کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے, جو 7 صحابہ تھے,
وہ پورے صحابہ، وہ پورے خلفائے راشدین، وہ ائمہ اکرام، چاہے وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل رحمہ اللہ ہو، تمام اکابرین، نظام الدین چشتی اولیاء اللہ ہو، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان میں سے کسی نے اپنے زمانے میں کوئی کتاب میں لکھا کہ اے مریدو مجھے یا غوث المدد پکارو؟ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں لکھا ہے؟ کسی نے ان کی حیات میں یہ جملہ ان سے کہا؟ کسی مائی کے لال کی ہمت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یا علی مدد کہہ دے؟ اور سوچو اس کا حشر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ موجود ہو یہاں پر اور ان کے سامنے ان سے کہے یا علی مدد. تو سوچو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کیا کہے؟ یا غوث المدد. سوچو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بعد کیا کہیں گے؟ معین الدین چشتی کا نام کوئی لے لے، کبھی یا ابو حنیفہ المدد سنا؟ کیا وہ ایسی تعلیم دے سکتے ہیں؟ یا ابو بکر المدد، یا عمر المدد، یا عثمان المدد؟ کبھی ان میں سے کسی کو کسی صحابی نے ایسے پکارا؟ کبھی کسی صحابی نے یا محمد الرسول اللہ المدد کہا؟ المدد یا رسول اللہ کا یہ نعرہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لگا؟ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں میرے رسول سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی کے محبت کو اللہ نے ایمان کا حصہ، اللہ نے کہا اس لیے کرتا ہوں، اللہ نے کہا اس لیے کرتا ہوں. اللہ ہر چیز کے لیے ہے میرے لیے. یہ ہے الصمد، اللہ الصمد، الصمد. ارے جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ خود میرے ضرورت مند ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 8 نومبر 2020 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اب میں میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا مفہوم سنائیں. سنان حسین صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی آپ سب کے سامنے سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 آیات نمبر 1، 2، 3 اور 4 پڑھوں گا اور اس کا مفہوم بھی سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد ہے، اس کے نہ کوئی ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد اور اس کے جیسا کوئی نہیں. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں میرے والد جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان اللہ الصمد شروع کریں. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اما بعد قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میرے تمام بھائیوں کا اور میری پردہ نشین بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج کا ہمارا جو 11واں سیشن ہے، 11 نمبر والا یہ بیان ہے اللہ کے 99 نام کو لے کر اردو زبان میں. اس کا عنوان جو آج کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ اللہ کی صفت
الصمد کے بارے میں ہے، اور جو 10واں ہمارا بیان تھا وہ اللہ کی صفت احد پر تھا. اور جیسا سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف دیا اور کہا کہ میں احد ہوں، قل ان سے کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے. اور اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی کہ احد جو اللہ کی صفت ہے اس کا بڑا خالص معنی ہے، اور اس کے اہم ترین معنوں میں یہ ہے کہ وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ اکیلا ہے. اور اللہ نے اپنا خود کا تعارف دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک تو ہوں ہی، لیکن صرف ایک نہیں ہوں بلکہ اکیلا ہوں. اور وہی احد کی صفت کو اسی سورے کے آخری میں بھی بیان کیا. آیت نمبر 4 سورہ اخلاص سورہ نمبر 112، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ ایسا اکیلا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ ہمارا بھی ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرح کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بالکل اکیلا ہے، وہ بالکل ایک ہے، تو اللہ نے اس پورے سورے میں ایک اور صفت اپنی بیان کی، اور وہ صفت ہے الصمد کی صفت. آپ اگر پوری قرآن مجید پڑھ لیں گے تو پوری قرآن مجید میں الصمد کی صفت صرف سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 میں استعمال ہوئی ہے. اللہ کے جو 99 نام اور صفات ہم لوگ کئی مرتبہ سنتے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن میں اور احادیث میں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں سے ایک صفت الصمد ایسی عظیم صفت ہے اللہ رب العالمین کی کہ یہ صفت اللہ نے پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر استعمال کیا، اور وہ ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 2. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ نے غور کیا ہے اور جن کو عربی آتی ہے وہ ہم سب سے بہتر اس کو محسوس کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پر قل هو اللہ احد جب کہا، کہو وہ اللہ اکیلا ہے. هو اللہ احد کے بعد وہ هو الصمد کہہ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ الصمد ہے کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے پھر سے اپنے نام کا استعمال کیا، کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. اس کی وجہ 20 الگ قسم کی اس کے اوپر تفسیریں بیان کی گئی ہیں، 20 قسم سے اس کو مفسرین نے سمجھایا ہے. لیکن جب آپ اس کا نچوڑ نکالتے ہیں پورے 20 ان کے تفاسیر کا اور ان کے سمجھانے کا الصمد کی صفت کو، تو جو سمیٹ کر ہمارے سامنے 2 سب سے اہم باتیں الصمد کے بارے میں آتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات، الصمد ایسی ذات مبارک کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی ضرورت کبھی بھی محسوس نہیں کرتی، کوئی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. الصمد ایسی ذات جس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور الصمد ایسی ذات کہ اس کے علاوہ جو کوئی ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے. یہ 2 مختصر میں سمجھانے کے لیے، ایک صرف اکثر ہم لوگ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں اسپیشلی انگلش میں بھی جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ دا ایبسولیوٹ اینڈ اٹرنل، یا اللہ دا پرفیکٹ. تو اس کے صحیح معنی اس میں نکل کر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ اب وہ سمجھانے کے لیے اب اتنا لمبا آپ اسٹیٹمنٹ ٹرانسلیشن میں نہیں لکھ سکتے، تو اسی لیے الصمد کوئی ایک لفظ میں سمجھا، جیسا احد کے لیے اکیلا بول دیا آپ نے، واحد کے لیے ایک بول دیا. الصمد جب تک کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایسی ذات جس کو کسی کی ضرورت نہیں لیکن باقی سب کو اس کی ضرورت ہے، یہ اتنا بڑا ٹرانسلیشن وہ ایک ورڈ کے لیے نہیں کر سکتے، تو صرف کیا کہتے ہیں پرفیکٹ، وہ جس میں کوئی کمی ہی نہ ہو. اب کمی ہی نہیں ہے تو اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کوئی چیز کی، جس کو ضرورت ہے اس کو کمی ہے، اور جس کے پاس کمی ہی نہ ہو تو اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی سب کو اس کی ضرورت ہے. تو یہ 2 معنی الصمد کی صفت میں آ گئے. اگر جیسے میں نے بتایا اس میں آپ نے غور کیا تو اللہ نے الصمد کے لیے پھر سے اپنا نام استعمال کیا، اللہ الصمد، یہ احساس دلانے کہ وہ جو الصمد کی کیفیت ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں اور باقی سب کو جس کی ضرورت ہے، ایسی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اس کی ایک اور وجہ بتاتے ہیں
علماء دین کہ اللہ رب العالمین جب الصمد کو سمجھا رہے تھے تو اس سے پہلے اپنے نام کا مخصوص استعمال اس لیے کیا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی، اور عربی زبان میں جو عرب لوگ تھے قرآن کے نزول کے پہلے سے ہی، قرآن نازل ہونے سے پہلے سے ہی اپنے درمیان کسی اگر ایسے شخص کو دیکھتے جس کو اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ اس کے پاس سے لوگ جا کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے لیکن اس کو کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے ہوئے نہیں دیکھے، تو اس کو الصمد کہتے ہیں لوگ۔ عرب کس کو کہتے ہیں الصمد؟ آج کے دور میں بل گیٹس، مکیش امبانی یا امریکہ کا پریسیڈنٹ ہے تو بولیں گے بھائی دنیا کے سب سے پاورفل کنٹری کا پریسیڈنٹ ہے، سب امریکہ سے کچھ مانگ رہے ہیں یا اس سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اب یعنی یہ تو میں بہت چھوٹی کوئی بالکل ہی معمولی مثالیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے کہ اب آپ کوئی بھی شخصیت کو اپنے ذہن میں لا لیجئے، ایسی شخصیت کہ سب اس کے پاس جاتے ہیں مانگنے کے لیے، وہ کبھی کسی کے پاس آتا ہوا دکھائی نہیں کچھ مانگتے ہوئے۔ تو عرب ایسے ان کے درمیان کوئی لوگ ہوتے یا بادشاہ اتنا طاقتور ہوتا کہ اس پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا تو اس بادشاہ کو الصمد کہتے۔ تو یہ نام سے جب وہ پکارتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں تبت یدا ابی لہب وتب اس کے پہلے جو نازل کیا، کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، اگر آپ نے کبھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اٹینڈ کیا ہے، شامل ہوئے ہیں اس میں، علماء دین جب سیرت بیان کیے، یا آپ نے خود سیرت کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے آپ نے خود سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ اب جائیے اے میرے نبی اور لوگوں میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کریے، تو ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام مکے والوں کو آواز لگائی، تمام مکے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم لوگوں سے کچھ کہوں تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ ان لوگوں نے گواہی دی آپ تو الصادق ہیں، الامین ہیں، آپ سب سے امانت دار ہیں، آپ بالکل سچے ہیں، آپ کو ہم نے کبھی 40 سال کی عمر میں آپ کی مذاق سے بھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ جو کہیں گے ہم یقین کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کچھ دشمن حملہ کرنے آ رہے ہیں تم لوگ یقین کرو گے؟ وہ لوگ فوراً بولے کہ ہاں ہم بالکل یقین کریں گے۔ جو لوگ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ اس مثال کی اہمیت کتنی ہے، صرف ان کو سمجھانے کے لیے، ارے بھائی یہ کیا مثال ہے، یہ تو چھوٹی مثال نہیں، بہت بڑی مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عربوں کو یہ کہنا کہ ایک بڑی فوج پیچھے سے حملے کے لیے آ رہی ہے یقین کر لو، اس لیے بہت بڑی مثال ہے کیونکہ اگر کوئی فوج ریگستان میں دوڑتی ہوئی آئے گھوڑوں پر اپنے تو دھول اور دھواں اٹھتا ہے ریتی کا، تو عرب اکثر کہیں سے دھواں ریتی کا اٹھتا ہوا دیکھ کر، کہیں دھول کا غبار اڑتا ہوا دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے کہ کوئی مسافر آ رہا، غبار کتنی اونچی اڑی، کتنی زیادہ مقدار میں اڑی، اس سے اندازہ کرتے کہ مسافر آ رہا یا کوئی فوج آ رہی ان کے پاس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ نہ کوئی غبار ایک اونٹ کے چلتے ہوئے آنے کی دکھ رہی، نہ کوئی گھوڑے کی دکھ رہی، اس کے باوجود بھی میں کہوں تو یقین کریں گے، تو بولے آپ بول رہے تو یقین کر لیں گے۔ یعنی اتنی بڑی مثال تھی ان لوگوں کے لیے وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ان کے اوپر یہ اثر تھا کہ اس بات کو یقین کرنے تیار ہو گئے تھے۔ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب اتنا مجھ پر یقین ہے میری بات کا تو یقین کرو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا انکار کرنے والا آواز دے کر، کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی، ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا بولیں اس کے جواب میں، اور بدبخت ابو لہب جو سگا چچا تھا اس کمبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لان تان کر دی، نعوذ باللہ، اور یہ بولا کہ میرا وقت ضائع کیا بلا کر۔ یہ گھمنڈ کس بات کا تھا اس کو اس لیے گھمنڈ تھا کیونکہ آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ابو لہب مکے کا ٹریجرر تھا، تمام دولت مکے والوں کی اس کے پاس جمع رہتی تھی، وہ ٹریجرر تھا، کا مطلب بینک تھا ان لوگوں کا، ان کو کبھی بھی ضرورت پڑتی تو وہ لوگ اس کے پاس جاتے تھے۔ تو اس کے دماغ میں تھا کہ میں الصمد ہوں، اور اس نے لعنت کیوں کی؟ بولا کہ یہ میرا بھتیجا جس کا باپ بچپن میں اس کے پیدا ہونے سے پہلے گزر گیا، جو اتنا ہمارا محتاج کہ ہم اس کو لے کر بڑا کیے، نعوذ باللہ من ذالک،
آج اب میں اس کے اوپر ایمان لاؤں, میں اس پر ایمان لاؤں گا. یہ دین جو بتا رہا, اس نے نعوذ باللہ دین پر لعنت کی. ایسا دین جس میں اس کو کسی اور کو الصمد ماننا پڑے, اس پر لعنت کی اس نے. کیونکہ یہ خود کا تصور کیا لیا ہوا تھا, میں وہ ہوں جو دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہوں. تو الصمد کے معنی میں رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ترتیب میں کیسا لے کہ اس کو توڑ کر بولے نہیں, الصمد صرف اللہ رب العالمین ہے, اللہ الصمد. تو الصمد ہونے کے لیے جو دو سب سے اہم معنی کیا آ گئے, ایک جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو, اور باقی سب اسی کی طرف پلٹتے ہیں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. یہ دو سب سے اہم معنی. تیسرا معنی کیا ہے اس کا, بلا شکن, بلا شگاف, بلا جھرلی ہو, مطلب رنکل فری. رنکل فری جھڑلی بولتے نا ہم لوگ عام زبان میں, کپڑوں کے جھڑلیاں دور کرو, جھلیاں دور کرو. تو ذری بھی جھرری نہیں رہنا, نو رنکلز, ذرا بھی رنکل, کروکیڈنس نہیں رہنا, بالکل سالڈ, تھرولی سالڈ. تھرولی سالڈ کا مطلب ذری سی بھی سان نہیں رہنا اس میں, بالکل پرفیکٹلی سالڈ. اس کو بھی الصمد کہتے ہیں. تو ایسی ذات جو بالکل جس میں کوئی جھول نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ ماشاءاللہ. کیوں؟ جس میں ذری سی جھول ہو گئی وہ اس کی کمزوری کی نشانی ہے. انسان آپ دیکھے ہوں گے کہ آرمی کے جوان ہوتے ہیں, پولیس کے کانسٹیبلز ہوتے ہیں, سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں, گھنٹوں 6 گھنٹے گن لے کر ٹھہرنا ہے ان کا کام. بس ٹھہرے ہیں تو بس ٹھہرے ہیں وہ لوگ. فرشتے ہیں, کروڑہا سال سے حکم ہے کہ بس خیام میں ٹھہرو, ہاتھ بن لے کے اپنے. کروڑہا سال گزرے ہوئے خیام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. کسی کو حکم ہے کچھ فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ, تو سجدے میں گرے ہوئے ہیں, کروڑہا سال نکل گئے سجدے میں گرے ہوئے ہیں وہ لوگ. لیکن اس کے باوجود ان میں کمزوری آ سکتی ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ اتنے سالڈ کہ کوئی کمزوری آ ہی نہیں سکتی اللہ کے پاس. ایسی ذات الصمد. تو اللہ نے وہ توڑا کانسیپٹ کو کہ وہ الصمد تم جس چیز کو بھی بولتے ہو, بھلے ہی وہ دوسروں کی ضروریات پورا کرتا ہو, لیکن خود وہ ایسا ہے کہ اس کے بھی کچھ ضروریات ہیں. وہ خود بغیر ضرورت کے تھوڑی ہے. وہ اکیلا اللہ ہے جو الصمد ہے. اب اس کو پہلی آیت سے جوڑو آپ لے کے جا کے. یہ الصمد اللہ ہے سمجھانے کے لیے پہلے بولا گیا, وہ الصمد بالکل اکیلا اللہ ہے. قل هو اللہ احد, کہو ان سے وہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کہو ان سے اللہ الصمد بالکل اکیلا ہے, یا کہو ان سے اللہ اکیلا ہے جو الصمد ہے. یہ معنی میں آیا. اور لم یلد ولم یولد, انسان کے لیے جو سب سے بڑی دو کمزوریاں ہوتی, سب سے بڑی دو کمزوریاں, اس کے ماں باپ, اس کی اولاد. یہ اس کی کمزوری ہے, ماں باپ اولاد. اس کے بعد کی آیت میں الصمد اور احد کی صفت کو کیسا سمجھا اللہ تعالیٰ, نہ کوئی ماں باپ نہ کوئی اولاد. جس کے ماں باپ ہے وہ کمزور ہے, ضرورت مند ہے. جس کی اولاد ہے وہ کمزور ہے, وہ ضرورت مند ہے. اللہ ایسا اکیلا الصمد ہے, نہ اس کے کوئی ماں باپ نہ اس کی کوئی اولاد. ہر شکل میں وہ بے نیاز ہے, ہر شکل میں ہر ضرورت سے پار ہے, ہر شکل میں کوئی ضرورت اس کے پاس نہیں پہنچتی, اس کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے. پھر سمجھایا اللہ نے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, وہ ایسا الصمد ہے کہ اس کے جیسا اکیلا الصمد کوئی ہے ہی نہیں. تم جس کو لا سکتے تصور میں کائنات میں لا لو. یہ تو میں ماں باپ کی چھوٹی مثال دیا, اب لاؤ بتوں کو تمہارے. تم جس کو بت مان کے پوجا کرتے, تم جس کی جو ہے ساری زندگی عبادتیں کرتے, ایک ایک بت کو ٹھہراؤ اس کے مقابلے میں اللہ کے, دیکھو کہ وہ بت کہیں نہ کہیں ضرورت میں آ گیا, کسی نہ کسی کے تحت آ گیا. وہ کسی کا بیٹا بن کر پیدا ہوا, وہ کسی کا بھائی بن کر پیدا ہوا, کسی کا شوہر بن گیا, اس کی کوئی اولاد ہو گئی. یعنی یہ تمام چیزیں تمہاری ضروریات کی ہیں, ضرورت سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. اب ایک سوال آ سکتا, سب کو اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اکیلا ایسا ہے. یہ بھی الصمد کے معنی میں سمجھایا گیا. بھائی الصمد یہ بات سمجھ میں آ گئی, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, لیکن سب کو اللہ کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو تمہارا اللہ الصمد ہے, جو ہمارے اللہ الصمد ہے, وہی الخالق بھی ہے. تو ضرورت کے پیدا کرنے والے بھی وہی ہے, اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کے بھی پیدا کرنے والے وہی ہے. اور وہ دونوں ضرورتوں سے پاک بھی وہ اکیلے اللہ ہے. اور وہ اکیلے اللہ ہی قدرت رکھتے ہیں کہ تمہاری وہ جو ضرورت ہے اس کے لیے جس ضرورت کو پیدا کرے وہ ضرورت تم تک پہنچائے. اور بعض فلسفی کے ماننے والے فلاسفرز کا ماننا یہ ہے, ایوری تھنگ دیٹ از کریٹڈ ہیز بین کریٹڈ فار somebody else اور something else. ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ کسی اور چیز کے لیے پیدا کی گئی ہے, یا کسی اور چیز کی ضرورت کو پورا کرنے پیدا کی گئی. مرغی پیدا ہوئی, انڈے دی, انہیں بھی آپ کے پلیٹ میں آ گئی. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہرن پیدا ہوا تو شیر کو بھی پیدا کیا گیا. شیر پیدا ہوا, جب بوڑھا ہو گیا تو انہیں کسی اور کے لیے کچھ بن گیا. ایک ایکولوجیکل سسٹم, ایک ماحولیاتی نظام, ایک کائنات کا نظام ہے جس کو اللہ بیلنس کر رہے ہیں پورا. ہرن بہت بڑھ جائیں تو آپ کی ترکاری کے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں. شیر بہت بڑھ جائیں تو آپ کے لیے مسئلے ہو جاتے ہیں, آپ کو گوشت نہیں ملتا اس کے بعد. ہر چیز ایک بیلنس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور یہ جو ضروریات جتنے بھی اللہ نے پیدا کیے ان میں سے کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن سب کو اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ ان سب کو پیدا ہی اللہ کیے. ان سب کو جب پیدا کیے تو ہر پیدا کی ایک ضرورت, اس ضرورت کو پوری کرنے پھر ایک چیز پیدا کرے, پھر جس کو پیدا کرے پھر اس کی ایک ضرورت, اس کے لیے ایک اور چیز پیدا کرے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلاتے. یہ پورا معاملہ صرف ایک اکیلے اللہ ہے جو الصمد کر سکتے, کوئی اللہ کے سوا ہے ہی نہیں. اسی لیے اگر آپ نے غور کیا تو توحید کا جو پوری بنیاد بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایمان اور یقین بندوں کا کہ میری ضرورت کیا کیا ہے. اب گنیے, ایک پیپر لے لیجئے, بیٹھیے اور اب بولتے جائیے اپنی ضرورت. آپ غور کریں گے کہ وہ ضرورت سوائے اللہ کے کوئی بھی پوری نہیں کر سکتے. الصمد کا جب لفظ آتا ہے تو وہ آپ کو یہ سمجھانے آتا ہے, ہاں ہو سکتا تیرے دل میں آ جائے یہ میرے ماں باپ پوری کر رہے ہیں. جیسا عرب ابو لہب کو الصمد پکار رہے ہیں یا کسی بادشاہ کو پکار رہے ہیں, ان کی جہالت اس میں یہ تھی کہ وہ یہ سمجھنے سے اڑ گئے تھے, یہ سمجھنے میں پیچھے رہ گئے تھے, یہ سمجھنے میں ان کی شارٹ کمنگ ہو گئی تھی کہ جس کو تم الصمد بول رہے ہیں وہ الصمد کے بھی ضروریات ہے. کہیں تم بھی وہ نہ کرو کہ جو تمہاری ضرورت پوری کر رہا, کہیں تم اس کے ساتھ وہ لگاؤ, وہ محبت, وہ اس کے ساتھ خوش آمدی, وہ اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی کا دار و مدار تصور میں اعمال میں نہ لا لو یہ سمجھ کر کہ یہ ہے تو میں ہوں, یہ نہیں تو میں نہیں. یہ صرف اللہ کے لیے رکھو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ الصمد, دیکھیے میری ضرورت میرے ماں باپ میرے بچپن میں پوری کرے. اب میں بڑا ہو گیا, بڑا ہونے کے بعد اگر میرے تصور میں یہ آ جائے میرے ماں باپ اگر نہیں ہوتے تو ختم میں ہوتا ہی نہ تھا. یہ جو جملہ ہے یہ کفریہ جملہ ہے. کیوں کفریہ جملہ ہے؟ اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو اللہ کچھ اور طریقے سے مجھے پیدا کرتے اور مجھے پالتے بھی, اور ایسے بھی اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا جس کے کوئی ماں باپ ہی نہیں تھے, وہ آدم علیہ السلام تھے. یہ بتایا آپ کو اور مجھے کہ دیکھ ماں باپ ہے تو اولاد اس کی وجہ سے نہیں پلتی, وہ ماں باپ کو بھی ہم پالتے, ان کی ضرورت کو ہم پوری کرتے, تیری ضرورت کو ہم پوری کرتے. ہم ایک نظام بنائے, وہ نظام ہم چلا رہے ہیں. محبت کر, اپنے ماں باپ کی اطاعت کر, ان کی تعظیم کر, احسان فراموش مت بن جا, اچھا سلوک کر, یہ تمام چیزیں کر, لیکن الصمد وہ جو الٹیمیٹ کیفیت ہے وہ صرف میرے لیے رکھ. وہ میں تو ہوں جو تیرے لیے وہ ماں باپ دیا, وہ میں تو ہوں جو تیرے ماں باپ کو وہ وسائل عطا کیے جس سے تیری ضرورت وہ پوری کر رہے ہیں. اگر میں اٹکا دیتا ان کو تو آج شام, فلسطین, افغانستان, کشمیر, کتنے علاقے ہیں زمین پر جہاں کئی ایسے معصوم ہیں جس کے ماں باپ مار دیے گئے, پھر بھی اللہ ان کو پال رہا ہے کسی نہ کسی شکل سے. ایسی بھی مثالیں کئی بار ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ بچے انسان کے کتیا کا دودھ پیتے ہیں, ایسی بھی مثالیں آئی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں جو تمہاری پوری ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہی چیز کفار مکہ کو, مشرکان مکہ کو اس دور میں اطلاع کر رہے تھے کہ دیکھو تم جس کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, وہ الصمد نہیں ہے تمہارے لیے. کتنی آیتیں ہیں قرآن میں جہاں اللہ اپنے الصمد ماننے کے لیے, توحید منوانے کے لیے ہر قسم کے شرک کو توڑائے. ہمارے ذہنوں میں جب ہم بچپن سے بڑے ہوئے, جب ہم قرآن و حدیث خود سے نہیں پڑھے, خود سے نہیں سیکھے, اور ہماری بہت بڑی یہ کمزوری رہ گئی آج کے دور میں کہ ہم میں کہ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جن کے ماں باپ بھی اس کتاب سے کوسوں میل دور رہے, جن کے ماں باپ بھی احادیث سے کوسوں میل دور رہے, تو وہ لوگ بھی قرآن حدیث صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکے اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن میں اللہ نے توحید کو بیان کیا اور شرک کے اور کفر کی جو چیزوں کو بیان کیا. وہ جب ہم نہیں سمجھ سکے ان سے, تو ہم صحیح طریقے سے توحید کو سمجھ ہی نہیں سکے. مثل اللہ تعالیٰ سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 18 میں فرما رہے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر. اب ہمارے ذہن میں فوری کیا آ گیا؟ جیزس کرائسٹ آ گئے, یا شاید گوتم بدھا آ گئے, یا وہ آئیڈلس آ گئے جس کو اپنا معبود بنا کر پوجا جاتا ہے. ایک اللہ کو چھوڑ کر یہ جس کو اس کے سوائے جس کی عبادت کرتے ہیں, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کر جس کو یہ عبادت اپنا معبود بنا لیتے ہیں. مَا لَا يَضُرُّهُمْ, وہ ان کو ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, نہ ہی ان کو ذرا بھی نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ, لیکن ان کا بولنا یہ ہے, جب ان کو توحید کی دعوت دی گئی تو ان کا بولنا یہ ہے. اب دیکھیں یہ آیت ڈائریکٹ کس کے لیے آ رہی؟ وہاں مخاطبت کفار مکہ کے شرک اور کفر سے ہے. وہ جو کفار مکہ اور مشرکان مکہ جو شرک اور کفر کر رہے تھے, یہ آیت ڈائریکٹ ان کے کفر اور شرک پر ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں ان کے وہ بتوں کو پکارنے کو کہ یہ لوگ کفر اور شرک کر رہے تھے, مگر وہ لوگ جب ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر بول رہے تھے ایک خالص اللہ کی عبادت کرو, تو ان کے جواب کیا آ رہے تھے؟ وہ جواب اللہ خود دے رہے ہیں اس آیت میں. یقولون, جب ان سے بولا گیا تو وہ جواب دیتے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ یقولون شفعاؤنا عند اللہ, نہیں, یہ تو صرف ہماری شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس. آیت اللہ کیسے شروع کر رہے ہیں ان کے عمل پر؟ انہوں تو صرف شفاعت کرنے والے بولے, لیکن اللہ ان کے اس عمل کو جس میں وہ شفاعت کروا رہے تھے, اپنے طریقے سے کروا رہے تھے, اپنے طور پہ سوچ کے کروا رہے تھے, اللہ اس کو عبادت بولے میرے علاوہ کسی اور کی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ, وہ جس کی عبادت کرتے ہیں میرے سوا, مَا لَا يَضُرُّهُمْ, وہ تو ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ, نہ ہی تم کو ذرا بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. سَيَقُولُونَ, لیکن ان کا کہنا تو یہ ہے شفعاؤنا, یہ تو ہمارے شفیع ہیں, ہماری شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس, عند اللہ, اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا بولے؟ اتنبئون اللہ, کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ایسی خبر دے رہے ہو, ایک ایسی بات سنا رہے ہو؟ تنبئون, نبی سے ہے یہ ورڈ, سورہ نبا, بڑی خبر, نبی خبر پہنچانے والے, بات پہنچانے والے, کچھ بیان کرنے والے. اتنبئون اللہ, تم لوگ اللہ کو کوئی ایسی بات پہنچا رہے ہو, اللہ سے ایسی بات کہہ رہے ہو. کیسی بات؟ جو اللہ کو نہیں معلوم. نہ اللہ کو آسمانوں میں ایسی کوئی بات معلوم ہے, نہ زمین پہ یہ بات معلوم ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ میری پاس تمہاری شفاعت کر رہے ہیں, یہ خود میرے کو نہیں معلوم بول رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تم جس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعت کر رہے ہیں, کیا تم لوگ مجھے وہ بات کا علم دے رہے ہو جو مجھے آسمان اور زمین میں نہیں معلوم ہے؟ کتنی سخت آیت ہے. اور اس کو اللہ نے شروعات کیا کی؟ یعبدون, معبود سے شروعات کی. کس کو شروعات کی؟ معبود سے. اللہ تعالیٰ کس چیز کو عبادت بول رہے ہیں میرے علاوہ؟ جس کو یہ لوگ خالی شفاعت بول رہے ہیں, جس کو یہ شفاعت بول رہے ہیں, اللہ اس کو میرے علاوہ کی عبادت بول رہے ہیں. قرآن کی آیت سورہ یونس آیت نمبر 10 آیت نمبر 18, اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ تم لوگ میرے کو وہ چیز کی خبر کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں مجھے نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے نا؟ اب کوئی بچہ آ کے یا کوئی بھی آپ کو آ کے, ارے ایسا ہوا, ارے آپ کو معلوم آپ اس وقت یہ بولے تھے, اب تو میرے کو بولیں گا میں کیا بولا تھا نہیں بولا تھا؟ تو میرے کو وہ چیز بول رہا ہے جو میرے کو نہیں معلوم.
ارے بھائی آپ کے گھر میں جو ہے نا ایسا ہوا کرتے ہیں نا, میرے گھر کی بات تو میرے کو بتائیں گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, میں میرے گھر میں رہتا ہوں, ہمارا انداز رہتا نا بعض وقت, یعنی کہ یو آر سو کانفیڈنٹ, تو میرے کو بتائیں گا ارے بھائی میرا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تم بول رہے ہیں کہ کوئی اور میرے پاس تمہارے لیے شفاعت کر رہے ہیں, تو تم میرے کو وہ بات بتا رہے ہیں جو میرے کو نہیں معلوم ہے. اللہ اکبر. اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کو نہیں معلوم, کا مطلب تم وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ بھی اللہ کا نام لے کر. شفعاؤنا عند اللہ, یہ تو ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس. وہ شفعاؤنا جو شفاعت کا تم ذکر کر رہے ہیں, اللہ بول رہے ہیں یہ تو عبادت ہے میرے علاوہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, پاک ہے بلند ہے وہ ذات ہر قسم کے شرک سے جو یہ اس کی ذات کے ساتھ کرتے ہیں. کا مطلب کیا ہو گیا, الصمد کا تعارف صحیح نہیں ہے. میرے دل میں جب یہ یقین ہو جائے کہ میری جو ضرورت ہے اصل پوری کون کرتے ہیں, اللہ کرتے, تو میں کسی کے پاس جاؤں گا ہی کیوں. اسی طرح جب آپ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 56 اور 57 پڑھتے, آیت نمبر 56 اور 57 پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ 56 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی, یہ جن کو پکارتے ہیں مجھے چھوڑ کر, یہ تو ایسے ہیں کہ ان کی کسی کی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتے. ختم کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے پاس سے تھوڑی سرکا بھی نہیں سکتے تکلیف کو, اگر ہم دینے بیٹھ گئے تو. بولے تکلیف ختم کرنا تو دور کی بات ہے, تکلیف کو تھوڑا ہٹا بھی نہیں سکتے اگر ہم دینے کو بیٹھ گئے تو. بارش ہوئی, سیلاب آ گیا, کوئی کام آئے, ختم کرنا تو دور کی بات ہے, ہٹا نہیں سکتے. 15 دن گزر گئے, طوفان رک کے, ابھی بھی ہم طے کر دیے کہ ایک ایک فلور ڈب کے رہنا اولڈ سٹی کے شاہین نگر عثمان نگر میں بول کے, جہاں مسلمانوں کی آبادی 100% ہے لگ بھگ. کوئی ہٹا سکے؟ جی ایچ ایم سی نہیں ہٹا سکتی, ایم ایل اے نہیں ہٹا سکتا, ایم پی نہیں ہٹا سکتا, آپ کا منسٹر نہیں ہٹا سکتا, چیف منسٹر نہیں ہٹا سکتا, پوری انڈیا کی گورنمنٹ نہیں ہٹا سکتی, پوری دنیا کی حکومتیں مل کے لگا لیے تو نہیں ہٹا سکتے, جب تک الصمد, وہ جو تیری ضرورت پوری کرنے والا اکیلا ہے وہ ہے. تیری اب ضرورت کیا ہے, وہ پانی ہٹنا. یہ ضرورت پوری کرنے والی ذات وہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو اس کو چھوڑ کے کسی اور سے امیدیں لگایا, تو جس سے امیدیں لگایا مجھے چھوڑ کے الصمد کو بھول کے, وہ ایک خطرہ پانی بھی نہیں ہٹا سکتے تیرے پاس سے. کیسے کیسے واقعات سننے میں ہے. ہماری بہنیں بچیوں کا جہیز جمع کرے بولے, کپڑے جمع کرے بولے, نقصان دیا اللہ تعالیٰ, بہا دیے, کپڑے بہ گئے, جہیز بہ گیا پورا. کوئی وہ تکلیف سے بچا سکا؟ نہیں بچا سکے. الصمد, میں ہوں ضرورت کو پوری کرنے والا. یہ ایمان ہمارے میں آ رہا نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اے میرے نبی جس کو یہ پکارتے ہیں مجھے چھوڑ کر, وہ ان کی تکلیف ختم کرنا تو دور کی بات ہے, اس کو سرکا بھی نہیں سکتے ان کے پاس سے. بولے اس کے بعد کیا بولے معلوم, اللہ تعالیٰ جو لوگ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں وہ تمہاری ہرگز مدد نہیں کر سکتے, بلکہ خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے. کا مطلب, اگر میں ان کو کوئی تکلیف دینا چاہا تو تمہاری تکلیف تو دور کرنا دور کی بات ہے, خود اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتے. ہمارے حیدرآباد میں ہمت پورہ فتح دروازے کے پاس ایک بہت بڑے شخصیت رہتے, بڑے بولے تو انورٹڈ کاما والے بڑے, انہوں اتنے بڑے شخصیت ہیں, ان کے لوگ اتنے دیوانے ہیں, انہوں ایسا اپنا پیش کر کے رکھے, میرا سلسلہ ان سے آتا, ان سے آتا, ان سے آتا بول کے. انہوں روڈ پہ چلے تو ایک زمانے میں وہیں رہتا تھا, فتح دروازے میں میرا پیدائشی مقام تھا, تو ایک ایسا بھی ہم زمانہ دیکھے اپنی آنکھوں سے, ہوش میں بس تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے, شاید 12-13 سال 10 سال کی عمر کے, جہاں خواتین ایسے اپنے بال روڈ کے اوپر بچھا دیتے تھے تو انہوں اس پہ سے چلتے تھے. انہوں ابھی بھی ہے باحیات. اب لوگ ان کے پاس اپنے مشکلات دور کرنے کو لے کے جاتے ہیں. آپ دور کر سکتے, ان کے پاس ہوم منسٹر بھی آتا, ان کے پاس یونین منسٹر بھی آیا, بہت ان کے رسوخات, ان کو کوئی سلام نہیں کرے تو انہوں اتر کے مارتے بھی ان کو, ان کے ساتھ گنڈے رہتے لگا مارتے, دیکھا سلام کیوں نہیں کرا بول کے. آپ لوگ جا کے معلوم کر سکتے فتح دروازے کے پاس, انہوں ابھی بھی ہے. کتنی بے وقوف یہ قوم ہے دیکھو, جو اپنے پورے مشکلات ان کے پاس لے کے گئی دور کرنے کے لیے. ان کا بیٹا دیوانہ ہے,
جو خود کے بیٹے کا علاج نہیں کر سکا, جو خود کے بیٹے کو صحیح نہیں کر سکا, اللہ نشانی رکھ دی ہے تمہارے سامنے کہ دیکھ انہیں خود کی اولاد کو کیسا بے بس ہے, تو اس کے پاس گیا علاج کرانے, تو اس کو سمجھا کہ یہ ہے جو میری مشکلوں کو دور کریں گا, میرے سے ہر مصیبت کو دور کریں گا. اور ڈیفینیٹلی یہ کیوں بتا رہا ہوں میں, یہ وہ جو شفاعت کا شرک ہے خالی یہ جو سمجھنا ہے وہ تو بڑا شرک. اب تم تو بدھ بنا لیے, یہ تو ایک ایسی کہانی ہے جو کہانی تم اپنے سے گڑھ کے بنا لیے سوئے, دور دور تک بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے توحید میں اللہ تعالیٰ کی. لیکن جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں, علامہ اقبال کیا بولے معلوم ہے, بیان میں نقطۂ توحید تو آتا ہے, بیان میں نقطۂ توحید تو آتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کیا کہیے. سمجھے, گھر کے گیٹ کے اوپر حاضہ من فضل ربی, اب گھر کے اندر آ کے بیٹھو, وہاں ایک توغرا یا علی مدد, یا غوث مدد, انو مدد, انو مدد, انو مدد, اللہ کا نام پورے گھر کے اندر کہیں بھی نہ رہا. گیٹ کے اوپر حاضہ من فضل ربی, ایک ایسی جگہ بنا لیا آپ کہ باہر ایک تختی پہ اللہ کا ایک نام لکھ دیے اور اندر باقی کہیں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے. بیان میں آتا ہے نقطۂ توحید, بیان میں آ گیا نقطۂ توحید, بیان میں تو آتا ہے نقطۂ توحید, بیان میں نقطۂ توحید تو آتا ہے کبھی, وہ بھی کبھی, بیان میں نقطۂ توحید تو آتا ہے کبھی, تیرے دماغ میں بت خانہ ہے تو کوئی کیا کرے. بولے دماغ میں بت خانہ ہے, یہی تو کعبے کی شکل تھی, کعبے کے اندر پورے بت کھڑے ہوئے تھے اور باہر مانتے ہم اللہ کو تھے, لیکن جب کعبے کے پاس جا رہے تو عبادت بتوں کی کر رہے تھے. ارے مت کرو ان کی عبادت, دیکھو تم عبادت کر رہے ہو اس کو چھوڑ کے, نہیں نہیں یہ تو خالی ہماری شفاعت کرنے والے اللہ کے پاس. اور کون تھے وہ بت؟ وہاں کے تو جو بت تھے یہ وہ بت تھے جو ہمارے یہاں والوں کی طرح بت نہیں تھے, یہ تو وہ بت تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی امت کے نیک لوگ تھے, یعنی کوئی تھے ان کے بت بنا دیے تھے وہ لوگ. اور وہی بات کا ذکر ہوا کہ دیکھو تم جس کو پکار رہے اللہ کو ہے علاوہ, وہ تمہاری ضرورت دور نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو الصمد یہ ایمان کے ضرورت پوری کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کا ہے, اور کائنات کی ہر شے محمد الرسول اللہ محتاج ہے اللہ رب العالمین کے, غلام ہے اللہ رب العالمین کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑ جائے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء آئے, جو 7 صحابہ تھے, وہ پورے صحابہ, وہ پورے خلفاء راشدین, وہ ائمہ اکرام, چاہے وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل رحمہ اللہ ہو, تمام اکابرین, نظام الدین چشتی اولیاء اللہ ہو, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو, ان میں سے کسی نے اپنے زمانے میں کوئی کتاب میں لکھا کہ اے مریدو مجھے یا غوث المدد پکارو؟ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں لکھا یہ بات؟ کسی نے ان کی حیات میں یہ جملہ ان سے کہا؟ کسی مائی کے لال کی ہمت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یا علی مدد کہہ دے؟ اور سوچو اس کا حشر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ موجود ہوں یہاں پر اور ان کے سامنے ان سے کہے یا علی مدد. تو سوچو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ یا غوث المدد. سوچو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جملے کے بعد کیا کہیں گے؟ معین الدین چشتی کا نام کوئی لے لے, کبھی یا ابو حنیفہ المدد سنا؟ کیا وہ ایسی تعلیم دے سکتے ہیں؟ یا ابو بکر المدد, یا عمر المدد, یا عثمان المدد؟ کبھی ان میں سے کسی کو کسی صحابی نے ایسے پکارا؟ کبھی کسی صحابی نے یا محمد الرسول اللہ المدد کہا؟ المدد یا رسول اللہ کا یہ نعرہ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لگا؟ اللہ الصمد الصمد, ارے جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ خود میرے ضرورت مند ہے, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے معلوم ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں جن کو تم پکارتے ہو میرے علاوہ وہ خود میرے قریب پہنچنے کے وسیلے تلاش کر رہے ہیں اور میری رحمت کی امید میں ہے, میرے عذاب کے خوف میں ہے وہ لوگ, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر.
تم جن کو پکار رہے ہیں میرے قریب ہونے کے لیے، تم جن کو پکار رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے، وہ جس کو تم پکار رہے ہیں وہ خود میرے قریب ہونے کے راستے تلاش کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور میری رحمت کے امید میں اور میرے عذاب کے خوف میں۔ الصمد وہ لوگ سمجھ گئے تھے، ہم الصمد منہ سے تو بیان کر رہے ہیں، بیان میں تو آتا ہے نقطہ توحید، کبھی دماغ میں بت خانہ ہے تو کوئی کیا کرے۔ زندہ قوت تھی توحید زمانے میں، کبھی زندہ قوت تھی، زندہ قوت تھی توحید لا الہ الا اللہ، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید، یہ کبھی۔ آج کیا ہے؟ بس ایک مسئلہ علم کلام، بولے اللہ تعالیٰ آج توحید کیا ہے؟ بس ایک مسئلہ ہے علم کلام کا۔ توحید کے 3 کیٹیگریز ہے، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ۔ کوئی انکار کرتا ہے اس کا؟ کوئی مسلمان نہیں کرتا اس کا انکار۔ آج کیا ہے؟ ربوبیہ، اب اس کے اوپر 3000 کتاباں لکھے گئے، 30 لاکھ کتاباں لکھے گئے۔ الوہیہ 3 کروڑ کتاباں۔ صحابہ گن لا الہ الا اللہ کا معنی کیسا تھا؟ زندہ قوت تھی لا الہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، جیسا یہ نعرہ لگا ہے شیطان کے پورے ساتھی انسانوں جنوں کے ڈگا گر گئے اس زمانے میں۔ آج مرفے پہ ناچا تو نعرہ تکبیر بولتا، اللہ اکبر کا نعرہ دے کے نعوذ باللہ، گانے میں نعرہ تکبیر۔ ایمان اتنا کمزور آج ہمارے مسلمانوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی گانے بجانے میں آ جائے تو روڈوں پر نکل گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور ایک خان کمبخت اپنے گانوں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ استعمال کرتا، جوں تک نہیں رینگتی۔ کیسا ہو سکتا نبی کی محبت اللہ کی محبت کے اوپر تمہارے پاس؟ یہ کون سی توحید ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں میرے رسول سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یہ توحید ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے نبی کے محبت کو اللہ نے ایمان کا حصہ، اللہ نے کہا اس لیے کرتا ہوں، اللہ نے کہا اس لیے کرتا ہوں، اللہ ہر چیز کے لیے ہے میرے لیے، یہ ہے الصمد۔ الٹا کر دیا، نبی نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بول رہے نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کے لیے کائنات بنائے، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن ٹکرا رہے قرآن سے جا کے ڈائریکٹ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جنوں اور انسانوں کو، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں انسانوں اور جنوں کو میری عبادت کو پیدا کرا، بول رہے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں نبی کے لیے پیدا ہوئی کائنات پوری۔ الصمد، احد، یہ معنی ہمارے سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آئے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اور وہ اللہ ایسا اکیلا ہے کہ وہی اکیلا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، باقی سب کو اس کی اکیلے کی ضرورت ہے۔ کبھی غور کیا؟ آج سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اور سائنس کا ماننا یہ ہے کہ جب مرد اور عورت، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بستر کرتے اور منی خارج کرتا مرد آدمی عورت کے رحم میں، تو لگ بھگ 400 to 500 ملین سپرمز ریلیز کرتا۔ سوچو کبھی 400 ملین کا مطلب کتنا ہوگا؟ 4 ملین مطلب 40 لاکھ، 40 ملین مطلب 4 کروڑ، 400 ملین مطلب 40 کروڑ۔ 40 کروڑ سے 50 کروڑ سپرمز ایک ہی وقت میں ریلیز کرا انہیں۔ وہ پورے سپرمز جا کر اگر اووری کے ساتھ کوائگولیٹ ہو گئے تو 40 کروڑ بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، لیکن اللہ باقی کے پوروں کو ضائع کرے، 200 سے 300 عورت کے رحم تک پہنچے، بچے دانی تک پہنچے، اس میں سے ایک اس میں کا وہ عورت کے انڈے کے ساتھ جا کے جم گیا۔ جب انہیں وہ انڈے کے ساتھ جما، جب وہ 40 کروڑ چھوٹے ایک ساتھ، کس کا وسیلہ لیے تھے کہ میں پیدا ہونا وہاں جا کے؟ لیے کسی کا وسیلہ، بغیر بولے گیا انہیں وہاں پہنچ گیا۔ جس وقت پہنچا، انسانی سب سے تیز آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اتنا چھوٹا تھا انہیں۔ جب کس کا وسیلہ لیے؟
اس میں سے میں بڑا ہو کے نکلنا. جب انہیں انڈے کے ساتھ مل کے بڑا ہونا شروع ہوا, کس کے وسیلے سے آنکھ مانگے, کس کے وسیلے سے یہ کان مانگے, کس کے وسیلے سے ہاتھ پاؤں مانگے؟ کون تھا وہ جو ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا ہمارے کے؟ تمہاری میری ماں کے پیٹ میں اس ضرورت کو پوری کر رہا تھا. کون تھا؟ ارے جب ماں اور باپ بستر کرے, تمہارے میرے خود کے اماں باؤں کو لاؤ تصور میں اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے, جب وہ بستر کرے تو وہ تو اپنی ایک خواہش نفس پوری کر رہے تھے حلال طریقے سے. کیا وہ یہ سوچ کے کرے انہیں ہمارے کو پیدا ہو کے نکلنا باہر؟ لیکن جو رب اس کے بعد سرے سے ضرورت کو پوری کرا, باپ کے لیے وسائل دیا کہ وہ ماں کو اتنا اناج کھلائے, ایسا راشن کھلائے کہ وہ اندر تم کو پال سکے برابر. وہ ماں کو صحت عطا کیا کہ پیٹ میں تم کو 9 مہینے رکھ سکے, جبکہ تم ایک پھوڑا نہیں رکھ سکتے, ایک اپینڈکس نہیں رکھ سکتے اندر. 9 مہینے رکھی وہ ماں, اور اس کے بعد اپنی جان پہ کھیل کے تم کو باہر لائی. یہ تمام وقت پہ کس کے وسیلے آئے؟ کون شفاعت کر رہا تھا تمہارے لیے اس وقت؟ تم پیدا ہو کے بڑے ہو گئے تو اب اللہ کی ذات میں شرک, اللہ کے علاوہ آ گئے تمہارے دماغوں میں اب دوسرے پورے بس کے. یہ جو چیز ہے اس کو تصور کرو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت میں سب لوگ بھیج دیے جائیں گے, کچھ جنتی ایسے ہوں گے جو آہ کی حسرت والی آہ بھریں گے. بولے کیا بھریں گے؟ حسرت والی آہ. صحابہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے تصور کے باہر نعمتیں ملنے والی ہے. اب پھر یہ وہاں یہ آہ حسرت, اب کیا حسرت ہے؟ میرے تصور سے زیادہ مجھے نعمتیں دی جانے والی ہے وہاں پہ. بیونڈ مائی امیجنیشن آئی شل بی ریوارڈیڈ بائی اللہ. پھر آہ کون سا؟ اب کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے سے اونچے درجے والوں کو دیکھیں گے, اور ان کی جب نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے خالص اللہ کو پکار کر اپنی ضرورتیں مانگ لی ہوتی. وہ جس نے پیدا کیا وہ نعمتیں, کاش اس کو 1-2 بار اور پکار لیتے, کاش اس سے اور مانگ لیتے, کاش اس کے اوپر پورا یقین رکھتے, کاش وقت ادھر ادھر ضائع کرنے کے, دوسروں کو گڑ گڑانے کے بجائے اس کو گڑ گڑاتے رہتے. سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے. سورہ رعد اتنا ایزی ریفرنس ہے یاد رکھنے کے لیے. سورہ نمبر 13 آیت نمبر 14, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم ہے؟ لہو دعوت الحق, دعا کرنے کا حق صرف اس کے لیے ہے. تم کو صرف دعا اس سے مانگنا چاہیے. ورنہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مستحق نہیں ہے کہ تم اس کو جا کے پکارو. تم میرے بندے ہو, مجھے پکارو. لہو دعوت الحق, دعا کرنے کا حق صرف اللہ کے لیے ہے. تم اللہ سے دعائیں مانگو. اور پھر کیا بولے معلوم اس میں؟ کیسی مثال دے رہے ہیں دیکھو آپ. اللہ اکبر. اب یقیناً اللہ کی مثال سے پیاری کون دے سکتا مثال. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہیں آجا میں تجھے پینا چاہتا ہوں. پانی بڑا پیارا ہے, جس کو تم پکار رہے وہ بڑے پیارے ہیں, لیکن جس طرح پانی تیرے تک نہیں آ سکتا, تو جس کو پکار رہا وہ تیری پکار کبھی پوری نہیں کر سکتے. کتنی پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ قرآن میں. دیکھو آپ, پانی بڑی پیاری چیز ہے, پانی سب کی ضرورت ہے, پانی سے کئی مسائل حل ہوتے, پانی ہر چیز کی بنیاد ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 30 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ پوچھے اللہ تعالیٰ. اتنی پیاری چیز ہے پانی. یعنی تم جس کو پکار رہے ہیں وہ اگر وہ بہت پیارے بھی ہیں, بہت اچھے ہیں, تب بھی تم جو ان کو پکار رہی ہیں پکار تمہاری ویسی ہی ہے جیسے تم پانی کو پکارو آؤ میں تجھے پینا چاہتا ہوں. پانی تمہاری پکار نہ سنتا ہے نہ تمہاری ضرورت کو پانی پوری کرتا ہے. کتنی پیاری مثال دی ہے دیکھو اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3. یہ تو خالص کفار مکہ کے بارے میں ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا گیا خالص اللہ کی عبادت کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ جس کو ہم پکار رہے ہیں یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. تو اے میرے نبی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو بولے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حال پر, میں فیصلہ کروں گا قیامت کے دن ان کے بارے میں بولے اللہ تعالیٰ. تو ایک بندہ جب اللہ سے دور ہوتا اللہ کو بڑی تکلیف ہوتی. اللہ چاہتے ہیں, دیکھیے یہ ماں باپ کی فکر کیا رہتی ہے, آپ ٹھنڈے دل سے مثالیں, چھوٹی سی مثالیں ہیں. میرے ماں باپ تکلیف سے مجھے بڑا کرے, پال کے پوس کے, میں بڑا ہونے کے بعد ماں باپ سے زیادہ میں میرے ماموں چچا خالہ کے اوپر امید لگایا ہوں کہ اگر یہ بولیں گے تو میرے ماں باپ مجھے دیں گے, اور ماں باپ بول رہے ہیں میرے بچے تو ہمارا بچہ ہے, میری بیٹی تو میری بیٹی ہے, تو میرے کو بول, میں کرنے کو تیار ہوں, تو جو بولی. تو وہاں ماموں کا چچا کے پاس کیوں جا رہی؟ رب کی خواہش ہے میں پیدا کرا نہ رے, وہ 40 کروڑ میں سے تیرے کو بنایا نا خوش قسمت, جب تیری اماں کوئی وسیلہ نہیں منگی, تیرا باوا کوئی وسیلہ نہیں منگا, میں پیدا کر کے لایا. تیرے رزق کے انتظامات کب سے کرے ہاں کب سے نہیں, میرے ماں باپ کی شادی کے پہلے سے کرے. میرے باوا کو تربیت کی گئی, تو پالنا ہے تیری عورت کو, پھر کیسا رزق کھلانا ہے وہ تربیت کی گئی. حلال رزق, حرام کا رزق کھلایا تو حرام کی اولاد ہوتی. میرے لیے اللہ اتنا سب کچھ کرے, ماں کی تربیت کرے. جب تیرے پیٹ میں میرا ایک بندہ ہے, کیسے پالنا ہے اس کو, کیسا بڑا کرنا ہے. پیدا ہو گیا, ہوتے ہی رزق کا انتظام کیا. کیسا کیے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 234 سے 243 تک پڑھو آپ. 241 خاص طور پر کیا بولے؟ مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 سال تک اپنی بیوی کو مناسب غذائیں کھلائے, اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے چھاتے کا دودھ اس کی اولاد کو پلائے. اور اگر معاشی طور پر وہ کمزور ہے تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں, لیکن تم جو ضروریات ہے اپنے بیویوں کے پورے کرو. ایسے رب کو جب میں پیدا ہوا, جو میں کچھ بول نہیں سکتا تھا, کر نہیں سکتا تھا, وہ رب سرے سے پیدا کیے مجھے, اور میں بڑا ہونے کے بعد یہ بولنے بیٹھ گیا کہ میرا رب میری بات نہیں سنتا, میری ضرورت میں مانگا تو اللہ پوری نہیں کرتا, بول رہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ چیز کے باہر ہم کو نکلنا ضروری ہے. جینیٹسسٹ کہتے ہیں جینیاتی سائنسدانوں کو, جینس کے جو سائنسدان ہوتے ہیں, ایک بہت مشہور جینیٹسسٹ ہے جس کا نام ہے ڈین ہیمر. اس نے ایک کتاب لکھی دا گاڈ جین بول کر, یعنی گاڈ کا جین کیا ہوگا بول کر. اس نے کتاب کا ایسا ٹائٹل دیا, لیکن اس میں بڑی اہم اس نے چند باتیں بتائیں. اس نے کہا دنیا کا ہر انسان ایسا ہے جس کے دماغ میں بڑی اسٹرانگ وائرنگ ہے ایک ایسی طاقت پر ایمان رکھنے کی جو اسے کبھی نہیں دکھتی اس کی زندگی میں. انہیں کتنا بھی اپنے آپ کو ناستک بولو, ایتھسٹ بول لو, اس کی زندگی میں کئی ایسے موڑ آتے جہاں وہ بے بس ہو کے کسی طاقت کی طرف ایٹ لیسٹ سوچتا کوئی تو ہوگا جو چلا رہا ہے کائنات. بھلے ہی ظاہر نہ کرے, بھلے ہی بولے نہیں, وہ ہے. اور وہ فردر اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اس میں بہت بڑی خاص بات یہ ہے کہ انسان نہ صرف غیب کی ایک طاقت جس کو کبھی نہیں دیکھا یقین رکھتا, بلکہ جب اس پہ مشکل آتی تو اس کا یقین اس طاقت پہ اور بڑھ جاتا. والا کیوں معلوم ہے؟ مشکل آنے سے پہلے میں کئی میرے سہارے سوچ کے رکھتا ہوں, انہوں میری مدد کرتے, انہوں کرتے. اب مشکل آئی اور چاروں فیل ہو گئے. اب کیا ہوا؟ فوراً دماغ کہاں کنیکٹ ہو گیا, ایک طاقت ہے, اور وہی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ الصمد, میں اکیلا ہوں تیری ضرورت پوری کرنے والا. دیکھ تو جو سہارے بنایا تھا وہ خود اب ضرورت میں آ گئے. ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھو, اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف ضرورت پوری کر رہے ہیں بلکہ بندوں کو بول رہے ہیں تم نہ مجھے پکارو, میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. بول رہے ہیں
سورہ بقرہ آیت نمبر 186. میرا بندہ اے میرے نبی میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہا, اے میرے نبی یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں, ان سے کہو جب یہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا اور اس کا جواب دیتا ہوں. جب اللہ خود بول رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں, تو میرے بندوں سے بھی کہو اے میرے نبی وہ بھی میری ہدایت کو مانے اور میری اطاعت کرے. میں جب یہ کر رہا ہوں ان کے لیے تو ان سے بھی بولو وہ لوگ میری بات سنیں, میں کرتا ہوں یہ. اور اللہ رب العالمین کی یہ شان دیکھو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں 173 سورہ آل عمران میں صحابہ کے ایمان کا ذکر کیے. کیا ذکر کیا صحابہ کا ایمان کا؟ بولے ان لوگوں سے منافقین جب آ کے بولے کہ دیکھو تمہارے خلاف ایک بڑی تعداد میں فوج جمع ہو چکی ہے ہتھیاروں کے ساتھ, تو ایمان والے صحابہ نے جواب دے کر کہا کہ ہمارا ایمان تو اور بڑھ گیا. ہمارا ایمان کس پر؟ کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آج فوج جمع ہو گئی ہمارا ایمان گھٹ گیا, آج آپ بادشاہ بن گئے, واقعی بھائی اللہ ہے بھائی. صحابہ کو کیا ہوا؟ فوج جمع ہو گئی تمہارے خلاف تو ایمان بڑھ گیا. قرآن گواہی دے رہا فزادہم الایمان, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ نبی بولے اگر تم لوگ توحید کی دعوت دیے تو دشمن کھل کے آتے تمہارے خلاف. صحابہ کو یقین تھا اچھا میرے نبی بتائے کہ اللہ فرما رہے ہیں پچھلی پوری قوموں میں ایسی ہوا جو جتنی زیادہ زور کی توحید کی دعوت دیا اتنی زیادہ زور سے دشمن اس کے خلاف آگے ٹھہرے گا. منافقین اب کیسا ہوں گا؟ صحابہ اب تو ایمان اور بڑھ گیا. ایمان بڑھتے کیا بولے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے اور وہ اکیلے ہماری پوری وکالت کر لیں گے. بولے ہم کسی اور کو پکارنے والے نہیں ہیں. ایسے سخت حالات میں بھی یا رسول اللہ المدد نہیں بولے صحابہ. سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے ایک اور ریشنلسٹ جس کو عقل پرست بولتے ہیں ہم لوگ, عقلیت پرست, ریشنلسٹ, جو ہر چیز کے پیچھے اس کی ریزننگ کیا ہے, ریزننگ کیا ہے, ریزننگ کیا ہے دیکھتے. رینی بول کر ایک سائنٹسٹ ہے, رینی ڈیسیکرٹس اس کا کچھ نام ہے, رینی. اس نے ایک زبردست بات کہی. دیکھیے ریشنلسٹ ہے وہ, یعنی ہر چیز کو وہ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتا. وہ کہتا ہے عقلی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو یقیناً ایک گاڈ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا, اور وہ جو گاڈ ہے وہ دھوکے باز گاڈ نہیں ہے. بولا وہ یقین بول رہا, یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ there is a God and that God is not a deceptor. وہ دھوکہ دینے والا گاڈ نہیں ہے. اس کی ریزننگ کیا دے رہا انہیں معلوم؟ اس نے ہمارے جو 5 سینسز پیدا کیے, یہ سینسز اس لیے پیدا کیے کہ ہم چیزوں کو سمجھ سکیں اور ان میں فرق کر سکیں. دیکھو انہیں ریزننگ دے رہا سو, میری آنکھ, 5 سینسز ہمارے, آنکھ, کان, ناک, زبان, جسم کی چمڑی محسوس کرنے کے لیے 5 ہو گئے. انہیں بول رہا کہ when we were created with these senses were given so that we analyze truth and falsehood. بول رہا and accept the truth. یہ دیے اس لیے گئے ہیں تاکہ دھوکہ اگر کوئی دے تو دھوکہ مت کھا, استعمال کر جو نعمت تیرے کو دیا, فرق کر اس سے حق اور باطل کے بیچ میں. سمجھ رہے آپ؟ اور ان ایگزامپلس دے رہا اس میں how strongly we use our senses to identify the light and the sun. روشنی آ رہی, آپ روشنی کو سورج بولے نہیں, بولے سورج کو روشنی بولے, سورج کی روشنی بولے. آپ دو میں کتنا بڑا فرق, یعنی دونوں بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مگر دونوں کو الگ کر دیا. تو یہ 5 سینسز دیے کیوں گئے تھے؟ یہ فرق کرنے کے لیے. then we shall use them to identify the truth. بولا نے تو پھر استعمال کرو حق کو سمجھنے کے لیے. اور حق کیا ہے؟ قل هو اللہ احد, کہو ان سے وہ اللہ اکیلا حق ہے, اللہ الصمد, الصمد, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, باقی سب کو اس کی ضرورت ہے. اور وہ اکیلا ہی ایسا ہے, لم یلد ولم یولد,
نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور وہ الصمد ایسا ہے جس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ باتیں ہم کو اللہ کی صفت الصمد سمجھنے کے لیے میں نے بیان کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کے دل میں بھی توحید ویسی ہی اتار دے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سینوں میں اللہ نے توحید اتار دی تھی, اور ہم کو اس قرآن سے ویسا ہی جڑا دے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جڑے ہوئے تھے, اور ہم سے اس قرآن کی ویسی ہی خدمت لے جس طرح اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے لی, اور ہماری موت کے بعد ہماری عزت بھی اس قرآن سے جڑا کر ویسے ہی رکھے جیسے آج ہمارے نبی کی اور صحابہ کی عزت اس قرآن سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ قرآن دعوت ہے پوری توحید کا اللہ کی جو الصمد ذات ہے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.